ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، دل کی چمک بڑھائے، صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ دوا ہر درد کے لیے حاضر ہے۔ اس سلسلے میں ہم درود پاک کی فضیلتیں، برکتیں، سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ایک ٹاپک پر ہم درود پاک کی فضیلتیں، برکتیں، سننے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے۔ تھوڑی دیر کا یہ سلسلہ ہے، ہو سکے تو توجہ کے ساتھ ضرور شرکت فرمائیں۔ آئیے اچھی نیت کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں جس کا مفہوم ہے کہ مسلمان کی اچھی نیت اسے جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں، اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے اور علم حاصل کرنے کے لیے سلسلے میں شرکت کر رہا ہوں انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، درود پڑھنے والے کے درود کی انتہا عرش سے نیچے نہیں ہوتی، اور جب وہ درود پاک میرے پاس سے گزرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے، اے فرشتو، اس درود بھیجنے والے پر اسی طرح درود بھیجو جیسے اس نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا پیاری فضیلت ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اے فرشتو، اس درود بھیجنے والے پر اسی طرح درود بھیجو جیسے اس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ درود پاک کی برکتوں کے بھی کیا کہنے ہیں۔ فرماتے ہیں، کون سا عمل عرفہ ہے اور کون سا وسیلہ ایسا ہے جس کی شفاعت زیادہ قبول ہوتی ہے، اور کون سا عمل زیادہ نفع بخش ہے۔ یہ تینوں سوال آپ خود ہی فرما رہے ہیں، اب اس کا جواب بھی کیا دے رہے ہیں، یہ بھی سنیے۔ اس ذات اقدس پر درود پڑھنے سے جس پر اللہ پاک اور اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں، جس کو دنیا و آخرت میں عظیم قرب کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا سب سے عظیم نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ سب سے عظیم نور ہے۔ یہ ایسی تجارت ہے جسے کبھی خسارہ نہیں۔ یہ صبح و شام اولیاء کرام کا وظیفہ ہے۔ اے مخاطب، اے ایف جی این چینل کے ناظرین سنیے، آپ فرماتے ہیں، اے مخاطب، تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود پڑھتا رہے، یہ تیری گمراہی کو پاک کر دے گا، تیرا عمل اس کی وجہ سے ستھرا ہو جائے گا، امید کی شاخ برآور ہوگی، تیرے دل کا نور جگمگانے لگے گا، تو اپنے رب عز و جل کی رضا حاصل کرے گا اور قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ فضیلتیں سن کر کہتے ہیں نا، دل جھومنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام سے پتہ چلا
کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنا نہ صرف نفع بخش تجارت بزنس ہے بلکہ عقائد و اعمال کی پاکیزگی کا سبب بھی ہے، نیز یہ اولیاء کرام رحمہم اللہ سلام کا وظیفہ بھی ہے۔ تو کس قدر خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جنہیں اللہ پاک کی توفیق و کرم سے اس اعلیٰ و عرفہ عمل کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ واقعی پیارے اسلامی بھائیوں، بڑا خوش نصیب ہے جو درود پاک پڑھتا ہے کہ اس کی برکت سے اس کا دل نور سے جگمگانے لگتا ہے۔ واقعی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے، اے اللہ میرا دل پاک کر دے، دل صاف کر دے، میرا دل روشن کر دے۔ اور واقعی جس کا دل پاک ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، دل روشن ہوتا ہے، وہ دل عبادت میں بھی لگتا ہے، عبادت کی لذت بھی نصیب ہوتی ہے، نمازوں میں خشوع اور خضوع بھی ملتا ہے، اسے اور نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ کہتا نا آدمی جب کوئی اچھا کام کرتا ہے نا تو کہا جاتا ہے اس کی سوچ اچھی ہے، اور کوئی کام برا کرتا ہے تو کہا جاتا ہے اس کی سوچ غلط ہے۔ سوچ اچھی جو ہوتی ہے نا پیارے اسلامی بھائیوں، جس کا دل اچھا ہوتا ہے، دل اچھا ہے تو سوچ اچھی ہے، سوچ اچھی ہے تو بندہ کام بھی تو اچھے کرتا ہے، اور دل اگر گندا ہے تو ظاہر سی بات ہے سوچ بھی غلط ہوتی ہے، اور جب سوچ غلط ہوتی ہے تو کام بھی تو غلط ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے ہمارا دل پاک ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا پیارے انداز میں دعا بھی کر رہے ہیں، صلاۃ والسلام کا ایک شعر بھی ہے، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ تو اللہ کرے ہمارا دل بھی پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت ہمارے دل پر پڑ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نورانی اپنا روحانی قدم ہمارے دل پر رکھ دے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو درود پاک کی برکت سے دل نور سے جگمگانے لگتا ہے، اور بھی کئی فضیلتیں ملتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آئیے آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، مساجد میں اوتاد یعنی اولیاء ہوتے ہیں جن کے ہم مجلس ملائکہ ہوتے ہیں، اولیاء کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ اگر وہ غائب ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اگر وہ مریض ہوتے ہیں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر انہیں دیکھتے ہیں تو خوش آمدید کہتے ہیں، اگر وہ کوئی حاجت طلب کرتے ہیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! جب وہ بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کے قدموں سے لے کر آسمان تک کی جگہ کو گھیر لیتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں چاندی کے ورق اور سونے کی قلمیں ہوتی ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے جانے والے درود کو لکھتے ہیں اور یہ آواز دیتے ہیں۔ کیا پیاری آواز ہوتی ہوگی! وہ یہ آواز دیتے ہیں کہ زیادہ ذکر کرو۔ ان درود پڑھنے والوں کو، ذکر کرنے والوں کو فرشتے کہتے ہیں زیادہ ذکر کرو، اللہ پاک تم پر رحم فرمائے اور تمہارے اجر میں اضافہ فرمائے۔ جب وہ ذکر شروع کرتے ہیں تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، ان کی دعا قبول کی جاتی ہے، خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان کی طرف جھانکتی ہے، اور اللہ پاک ان پر خصوصی رحمت کی توجہ فرماتا رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی اور کام میں مشغول نہیں ہو جاتے۔ ایک اور روایت میں ہے، جب تک کہ وہ اہل ذکر حضرات جدا نہیں ہو جاتے، اور جب وہ بکھر جاتے ہیں تو زائرین فرشتے ذکر کی محفلوں کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ بکھر جاتے تو دوسری محفل کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا بھی ذکر الہی ہی ہے۔
ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ اللہ کا ذکر ہی ہے۔ کیسے؟ جیسا کہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا عبادت ہے، اور ہم عبادت ہی کے لیے تو دنیا میں آئے، اور درود پڑھنا بھی اللہ پاک کی عبادت ہے۔ اور تفسیر کبیر میں حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آیت کریمہ، کون سی آیت کریمہ؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ترجمہ کنز ایمان، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام عبادات ذکر کے تحت داخل ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہ تمام عبادات یہ ذکر کے تحت داخل ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا عبادت ہے، اور تمام عبادات ذکر کے تحت داخل ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ درود پڑھنا ذکر کے تحت داخل ہے، بلکہ بعض بزرگان دین کے نزدیک تو درود پاک ذکر الہی کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ کیسے؟ جیسا کہ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، درود شریف سے ذکر کی تجدید ہوتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ذکر خداوندی عز و جل کی افضل ترین قسموں میں سے ہے۔ کیا بات ہے مدینے کی، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی رحمت کے قربان جائیے کہ اس نے اپنے بعض معصوم فرشتوں کو محض یہ ذمہ داری سونپ رکھی ہے کہ ذکر و درود کی محفلوں کو تلاش کرے اور ان پر رحمت کی برکھا برسائے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب کبھی کسی محفل میں بیٹھنے کا اتفاق ہو، خواہ وہ مجلس، وہ محفل دینی ہو یا دنیاوی، اس میں کچھ نہ کچھ ذکر و درود کی عادت بنائے، تاکہ اللہ پاک کے معصوم فرشتے اس پر ہمارے گواہ ہو جائے اور ہم پر رحمت خداوندی کی بارش برسائے۔ واقعی پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی کوئی محفل میں بیٹھے نا، اب محفل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اجتماع ہے یا درود خوانی کی محفل ہے یا نعت خوانی کی محفل ہے، وہی محفل کہی جائے گی۔ آپ 2-4 اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہنیں اگر کسی جگہ جمع ہوئے تو یہ بھی تو کوئی نہ کوئی مجلس ہوئے نا، چاہے وہ دنیاوی کام کی مجلس ہے، چاہے وہ دینی کام کی مجلس ہے۔ تو جب بھی کوئی مجلس میں بیٹھے، عادت بنا لے کہ ہمیں کم از کم ایک مرتبہ ہو سکے تو جو امیر دعوت اسلامی، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بہت پیارا طریقہ عطا فرمایا۔ کون سا طریقہ؟ دیکھیں ابھی میں بیان کروں گا نا، آپ کی زبان پر درود پاک آ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ طریقہ ہم بھی اپنا لیں، جب بھی کسی محفل میں بیٹھے بلند آواز سے کہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ بھی درود پڑھنے میں کامیاب ہوں گے اور آپ کی برکت سے اور بھی لوگ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب یہ جو محفل ہے، یہ جو مجلس ہے نا، یہ انشاءاللہ ہمارے لیے خیر کار ثواب کا ذریعہ بنے گی، بلکہ اللہ نہ کرے کوئی خسارے والی بات، کوئی خسارے والا کام ہونا تھا، اس درود پاک کی برکت سے اللہ پاک اس محفل میں برکت عطا فرما دے اور ہمارے دنیاوی کام بھی بن جائے، ہمارے دینی کام بھی بن جائے۔ تو عادت بنا لیجئے کہ انشاءاللہ جب بھی کسی محفل میں بیٹھیں گے درود پاک ضرور پڑھیں گے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، محفل میں درود پاک پڑھنے کی کیسی کیسی برکتیں ہوتی ہے، اور یہ جو نیک محفلیں ہوتی ہیں نا، یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں، سنت و بھرے بیانات ہوتے ہیں، جناب یہ جمعہ کی نماز میں جو امام صاحب بیان کرتے ہیں نا، یہ ذکر کی محفل ہے، یہ علم حاصل کرنے کی محفل ہے۔ شب معراج میں دعوت اسلامی کی جانب سے دنیا بھر میں اجتماعی ذکر و نعت ہوتا ہے، شب برات میں بھی ہوتا ہے، شب قدر میں بھی ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کا جب عرس آتا ہے نا 25 صفر، اس موقع پر بھی اجتماعی ذکر و نعت ہوتا ہے، غریب نواز کی جب چھٹی آتی ہے اس وقت بھی اجتماعی ذکر و نعت
نات ہوتا ہے. ماشاء اللہ 12ویں شریف کا جب مہینہ آتا ہے تو جو 12ویں شب ہوتی ہے اس میں بھی اجتماعی ذکر و نات ہوتا ہے. اور ماشاء اللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں تو کوئی حج پر جاتا ہے نا, وہاں بھی اجتماعی ذکر و نات ہوتا ہے. بلکہ شادی کی محفل ہوتی ہے اس میں بھی اجتماعی ذکر و نات ہوتا ہے. بلکہ کہیں پر میت ہوتی ہے, تیجے کی محفل ہوتی ہے, وہاں بھی اجتماعی ذکر و نات ہوتا ہے. دعوت اسلامی کا ماحول ایسا پیارا ماحول ہے جس میں کئی مقامات پر اجتماعی ذکر و نات ہوتا ہے. بلکہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران ماشاءاللہ یہ مارکیٹوں میں جا کر دکان پر عاشقان رسول کو جمع کر کے وہاں بھی ماشاءاللہ یہ محفلیں سجاتے ہیں, گھروں میں بھی محفلیں سجاتے ہیں, مساجد میں بھی محفلیں سجاتے ہیں. دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, اس کے ذریعے تو اسکول میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں کئی مقامات پر ماشاءاللہ اجتماعی ذکر و نات ان مقامات پر بھی ہوتا ہے. تو آپ بھی پیارے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائے. دیکھیں یہ محفلوں کی برکتیں کیسی ہوتی, اس کو نارمل نہ لے. ہاں, اس کو نارمل نہ لے. یہ واقعی بڑے ثواب کمانے, بڑی برکتیں حاصل کرنے کے ذریعے ہوتے. 2 دن کے اجتماع, دعوت اسلامی 3 دن کے اجتماع ماشاءاللہ کرتی ہے. تو آپ اس کو نارمل نہ لیں. یہ اجتماع میں شرکت کرنا یہ کتنی بڑی برکتوں والی بات ہوتی ہے. یہ سنیے, صاحب در منصور زیر آیت فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں. سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک کے کچھ فرشتے روئے زمین کی سیر کرتے ہیں اور وہ ذکر کے حلقوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. جب کبھی کسی حلقہ ذکر پر آتے ہیں تو ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں, پھر اپنے میں سے ایک گروہ کو قاصد بنا کر, میسنجر بنا کر آسمان کی طرف اللہ پاک کے دربار عالی میں بھیجتے ہیں. وہ فرشتے جا کر عرض کرتے ہیں, یا الہ العالمین, ہم تیرے بندوں میں سے کچھ ایسے بندوں کے پاس پہنچے جو تیرے انعامات کی تعظیم کرتے ہیں, تیری کتاب پڑھتے ہیں اور تیرے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں اور تجھ سے اپنی آخرت اور دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں. اس پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے, ان کو میری رحمت سے ڈھانپ دو. ایک روایت میں ہے, اس پر ان میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے, اے ہمارے رب کریم, ان میں فلاں شخص شرکائے محفل میں سے نہیں تھا, وہ تو محض کسی کام کی غرض سے آیا ہوا تھا. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت مزید جوش میں آتا ہے اور فرماتا ہے, ان کو میری رحمت سے ڈھانپ دو کہ یہ آپس میں مل بیٹھنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کی صحبت کی برکت سے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بھی بد نصیب و محروم نہیں رہتا. سبقت رحمتی علی غضبی, تو نے جب سے سنا دیا یا رب. سبقت رحمتی علی غضبی, تو نے جب سے سنا دیا یا رب. آسرا ہم گنہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب. اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اسلامی بہنوں, FGN چینل کے ناظرین, کیا بات ہے ایسے سنت و بھرے اجتماع کی, ذکر کی محفل کی, کیا بات ہے. تو واقعی جب بھی ایسی محفل کا جب بھی آپ سنیں نا, پیغام ملے کہ اسلامی بھائیوں کا اجتماع ہو رہا ہے یا اسلامی بہنوں کا اجتماع ہو رہا ہے, میں تو مشورہ دوں گا, نہ چھوڑو. یہ اجتماع لمبے چوڑے نہیں ہوتے, کچھ وقت کے ہوتے ہیں, بعض تو کچھ گھنٹے کے ہوتے ہیں, بعض پوری رات کے ہوتے ہیں, بعض 2 دن یا میکسیمم 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے. ایسے اجتماع جب بھی آپ سنیں نا, چھوڑے نہ, بلکہ آپ ان اجتماعات میں شرکت کریں. کہتے نا کسی نیک کے صدقے انشاءاللہ اپنا بھی کام ہو جائے گا, کسی کی آمین کے صدقے
اپنی بھی آمین قبول ہو جائے گی، کسی کے آنے کی برکت سے اللہ پاک ایسا کرم فرما دے کہ اس کو بخش دے اور اس کے صدقے سب کو بخش دیں۔ تو ایسے اجتماع میں پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں اس کو مس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسے اجتماع میں شرکت کر کے ہمیں برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ اور دعوت اسلامی کا تو ہر جمعرات کو سنت و برا اجتماع الحمدللہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا ہوتا بھی 90 منٹ کا ہے، 1.5 گھنٹے کا اجتماع ہوتا ہے۔ اچھا اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ماشاء اللہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، پھر نعت پاک پڑھی جاتی ہے، ماشاء اللہ پھر بیان ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ درود پاک پڑھائے جاتے ہیں، پھر سب مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر سب مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں، معافی بھی مانگتے ہیں اور دعا بھی مانگتے ہیں، اور پھر سب کھڑے ہو کر اللہ پاک کے آخری نبی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ جیسے اجتماع مکمل ہوتا ہے پھر سنتوں کو سیکھنے کے حلقے لگتے ہیں، پھر سب مل کر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ کیا بات ہے دعوت اسلامی کی! یہ 90 منٹ کے اندر کتنے سارے نیک کام ہو جاتے ہیں اور کتنی برکتیں، اور ایسے اجتماع میں تو کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوگی کہ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ یہ رحمتوں برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے میں بھی اجتماع میں شرکت کروں۔ اور ہاں، ایسے اجتماع صرف اسلامی بھائیوں کے نہیں ہوتے ہیں، اسلامی بہنوں کے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، اسلامی بہنوں کے اجتماع یہ ہر بدھ کو ماشاء اللہ ظہر کی نماز کے بعد ہوتے ہیں۔ یہ الگ الگ مقامات پر ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کے گھر پر یا ہال میں یا کسی مدرسے میں، الگ الگ مقامات پر یہ اجتماع ہوتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کو بھی دعوت پیش کروں گا کہ جب آپ ان اجتماع کی معلومات حاصل کریں، بلکہ سامنے سے معلومات حاصل کریں اور ایسے اجتماع میں ضرور شرکت کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ تو جب بھی ایسے اجتماع ایسی محافل ہو نہ چھوڑیں، بلکہ اس میں شرکت کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں ضرور دعائیں مانگیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کرم بالائے کرم نصیب ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اور دعوت اسلامی کے اجتماع میں الحمدللہ عز وجل جہاں عشق و محبت کے جام تو پلائے جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ سنت و برے اجتماعات میں کثرت سے ذکر اللہ کرنے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں سیکھنے سکھانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے پڑھانے کی عملی طور پر ترغیب دلانے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ بلکہ آغاز بیان میں ہی تاجدار رسالت اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک کے 4 صیغے ان الفاظ کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں۔ آپ سلسلوں میں بھی دیکھتے ہوں گے، ماشاءاللہ یہ بیانات میں بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے 4 درود و سلام پڑھے جاتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو یہ 4 درود و سلام کے صیغے ماشاءاللہ ہر بیان میں، ہر سلسلے میں پڑھے بھی جاتے ہیں، پڑھائے بھی جاتے ہیں۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ عاشقان رسول کی صحبت کی بدولت اگر ہم درود پاک کی کثرت کے عادی بن گئے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک ایمان افروز حکایت میں آخر میں آپ کو سناتا ہوں۔ واقعی آپ سنیں گے نا، آپ کا دل انشاءاللہ الکریم جھومنے لگے گا۔ حضرت سیدنا شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات خواب میں نے کسی منادی کی ندا سنی کہ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ دوڑے آ رہے ہیں، لہٰذا میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد میں نے دیکھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالا خانے میں جلوہ افروز ہے۔ میں بائیں طرف کو بڑھا تاکہ دروازہ مل جائے تو لوگوں نے بلند آواز سے کہا دروازہ دائیں جانب ہے، لہٰذا میں دائیں مڑا تو دروازہ مل گیا اور میں داخل ہو گیا۔ جب میں قریب ہوا تو میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک بادل حائل ہو گیا، جس کی وجہ سے میں کسی کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ میں نے بے ساختہ یہ پڑھنا شروع کر دیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہی میری عادت نہیں ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور تیرے درمیان دنیا کے حجاب یعنی پردے حائل ہو گئے ہیں۔ مجھے سرکار یعنی ڈانٹ ڈپٹ فرماتے رہے کہ ہم تجھے منع کرتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کے اہتمام سے باز آ جا، اور تو باز نہیں آتا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ میری شامت اعمال ہی کا نتیجہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میری آنکھیں اشک بار ہو گئی اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ میرے ضامین نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں تو جنتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو وہ بادل آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہوا، حتیٰ کہ میں نے سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت سے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھائی۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔ کیا پیارے انداز میں سرکار علیہ صلاۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کرے ہمیں بھی اس طرح سعادت مل جائے۔ مگر پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کی محبت، ہم نے سنا نا کہ دنیا کی محبت یہ بیچ میں حائل ہو جاتی ہے۔ ہمیں دنیا کی محبت سے دل پاک کرنا ہوگا، صاف کرنا ہوگا۔ سرکار علیہ صلاۃ والسلام کی محبت اپنے دل میں بڑھانی ہوگی، درود و سلام پڑھنے کی عادت بنانی ہوگی، اپنے اعمال کو اچھے کرنے ہوں گے، دل بھی پاک کرنا ہوگا، آنکھیں بھی پاک کرنی ہوگی، زبان بھی پاک کرنی ہوگی، اور پیارے اسلامی بھائیوں اپنے آپ کو نیک بنانا ہوگا۔ واقعی جب نیک بنیں گے، تقوی پرہیزگاری ملے گی، انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا، ہم پر بھی کرم ہوگا، دعائیں بھی مانگنی ہوگی نا، عشق رسول بھی بڑھانا ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو وہ وقت بھی آئے گا کہ انشاءاللہ الکریم ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خیر عافیت کے ساتھ جلدی نصیب فرمائے، آمین۔ بجاہ نبی جدامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل دیکھتے رہیے، درود و سلام پڑھتے رہیے اور نیکی کی دعوت کو عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد۔